قرآن کریم کی ایک آیت کو لے کر بات شروع کر رہا ہوں. سورہ 3 کی ایک آیت پڑھی ہے. خالق ارشاد فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. مجاز کو حقیقت بنانا، سمندر کی وسعتوں کو کوزے میں بند کر دینا اور آسمانوں کی بلندیوں سے ستارے توڑ لانا آسان کام ہے، لیکن عنایت کردہ عنوان انسان اور انسانیت پر روشنی ڈالنا بڑا مشکل کام ہے. انسان خداوند عالم کی تخلیق کا وہ عجیب و غریب شاہکار ہے جسے خلق فرما کر خالق انسان نے، خالق لم یزل نے اتنے فخر سے ارشاد فرمایا کہ اس کے فخر کا عالم یہ تھا زمانہ سن لے، انا خلقنا الانسان، اس انسان کو میں نے نہیں، اسے ہم نے خلق فرمایا. پھر ہم نے اس انسان کو خلق فرما کر اس کے فانوس دماغ میں شمع عقل روشن کی اور پھر اختیارات کی قوت سے نوازا. تمام اختیارات سے نواز کر پھر ہم نے اعلان کر دیا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے اسے ہدایت سبیل بھی کر دی ہے، چاہے یہ شکر کی راہوں پر چل کر شکر گزار بندہ بنے، چاہے یہ کفر کی راہوں پر چل کر ناشکرہ بنے. لہٰذا ہم اس انسان کو اختیارات دیتے ہیں، یہ جیسے چاہے یہ ویسے اپنی زندگی گزارے. ہم بھی ایک دن مقرر کریں گے پھر قیامت کا، اس دن اس سے پوچھیں گے اب بتا کن راہوں پر چل کر ہم تک آئے. یہ حضرت انسان، یہ ماؤ تین کا مجموعہ، یہ آب و گل کا سنگم، یہ کچھ پانی اور کچھ مٹی کا پتلا، یہ زمین پہ جال بن کے بچھ گیا، یہ آسمانوں پہ کمندے ڈالنے لگا. زمین اس سے نہ بچی، پہاڑ اس سے نہ بچے، ہوا اس سے نہ بچی، فضا اس سے نہ بچی. سمندر کی ہیبت ناکی کو چیلنج کر کے اس نے اس کی موج سے موج ٹکرا دی. اس نے جو فلک پر اڑتے ہوئے طائروں کو زمین پہ بسمل کر کے پھینک دیا. اس نے حباب کے دل توڑ دیے. اس نے آب رواں کی چادر تباہ کر دی. اس نے کارے دریا میں چھپے ہوئے صدف کو لا کر سطح آب پہ بے آبرو کر دیا. یہ لوہے کو آکاش پہ اڑا رہا ہے، یہ موتی کی آبرو کو بچا رہا ہے، یہ دانے کو دھرتی سے اٹھا رہا ہے، یہ ذرے کا جگر چیر کے اس میں سے ایٹم نکال رہا ہے، یہ زمین کو ناقابل رہائش سمجھ کر چاند ستاروں پہ ڈیرے ڈالنے جا رہا ہے. فرشتوں میں ایک ہلچل سی مچ گئی ہے جس میں جبرائیل ارشاد فرما رہا ہے فرشتوں ہوشیار، یہ جنت سے نکالا ہوا پھر واپس آ رہا ہے. آپ دیکھیں کہ انسان کے پاس کس چیز کی کمی ہے. اس کے پاس کھانے کے لیے بے مثال خوراکیں ہیں، پہننے کے لیے نو بنو پوشاکیں ہیں، اس کے پاس بادہ گلفام بھی ہے اور جادہ آرام بھی. تمام تر چیزیں اس ترقی یافتہ انسان کے پاس ہیں، بس سچی خوشی اس کے پاس نہیں ہے. ہر چیز اس کے پاس ہے، لیکن آج کا ترقی یافتہ انسان چیخ اٹھتا ہے کہ بالآخر مجھے چین کیوں نہیں ملتا، مجھے سکون کیوں نہیں ملتا. تم ٹھیک کہتے ہو تمہیں چین نہیں ملتا، تم ٹھیک کہتے ہو تمہیں سکون نہیں ملتا، تم ٹھیک کہتے ہو تمہیں اطمینان نہیں ملتا، وہ اس لیے کہ ہمیں ان دولت قدوں میں انسان نہیں ملتا، طریقت قدوں میں قرآن نہیں ملتا، مسجدوں میں دہشت گردی ہے، ذکر رحمان نہیں ملتا. ملے بھی تو کیسے ملے، کیونکہ مردوں میں رسول کا طریقہ نہ رہا اور عورتوں میں حسین کی ماں کا سلیقہ نہ رہا. لیکن آج جدھر نظر اٹھتی ہے نا انسان کی بستیوں میں، بے چینی، بے سکونی، بے اطمینانی، ہر آنکھ اشک بار، ہر دل بے قرار، ہر دماغ بد حواس، ہر روح سوگوار. حیات اور اس کی برنائیاں، جوانی اور اس کی انگڑائیاں، حسن اور اس کی حشر زائیاں، تمام زندگی ایک عمر رفتہ ساز شکستہ. انسان کی زندگی ایک بھٹکا ہوا قدم بن گئی ہے. اسے پتہ ہی نہیں ہے میں کہاں سے آیا تھا، میں کہاں کو جا رہا ہوں، میں کیا کرنے آیا تھا، میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. وہ کہتا ہے میں نے احسن بنایا، ایتھے گل ہی کوئی نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ وہ کون ہیں جسے اس نے احسن بنایا. جسے وہ احسن بنائے وہ ایسا نہیں ہوتا، اور جو یہ ہے یہ وہ نہیں جسے اس نے احسن بنایا. بات کہاں گم ہو گئی؟ اگر ہم قرآن کریم کی اگلی آیت تلاوت کرتے تو یہ مسئلہ بھی ختم ہو جاتا. وہ خالق فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، پھر فرماتا ہے ثم رددناہ اسفل سافلین. پہلے ہم نے آسن بنایا، پھر ثم رددناہ، پھر پلٹا کر اسفل سافلین، بدترین شکل میں پیش کیا. نہ اس کے اچھے ہونے کی کوئی حد ہے، نہ اس کے برے ہونے کی کوئی حد ہے. ہم تمہیں دنیا والوں دونوں صورتیں دکھاتے ہیں، یہ اچھا بھی بہت اچھا ہے، یہ برا بھی بہت برا ہے. خدا کی قسم جب یہ برا ہوتا ہے نا، جب یہ برا ہو جائے تو حیوان اس سے شرمانے لگتے ہیں، پرندے اس سے گھبرانے لگتے ہیں، جانور کو اس سے خوف آنے لگتا ہے. کھڑے ہو کے بندہ سوال کرے علی عباس عسکری
انسان سے حیوان کیوں شرماتے ہیں؟ میں تجھے بتاؤں، انسان سے حیوان اس لیے شرماتے ہیں، شیر درندہ ہے لیکن شیروں کے لیے نہیں، چیتا صفاق ہے لیکن چیتوں کے لیے نہیں، بھیڑیا خون آشام ہے لیکن بھیڑیوں کے لیے نہیں، سانپ زہریلا ہے لیکن سانپوں کے لیے نہیں زہریلا۔ تم نے آج تک نہیں سنا ہوگا کہ سانپ نے سانپ کو ڈسا اور سانپ کے ڈسنے سے سانپ مر گیا۔ تمام دوسروں کے لیے زہریلے، خون آشام، اور خدا کی قسم یہ اس قسم کے وحشی ہیں، لیکن انسان جب اسفل السافلین اور بری منزل پہ آتا ہے تو اپنے ہی بھائی کا لہو پیتا ہے، یہ اپنے ہی بنی نو کی ہڈیاں چباتا ہے، یہ اپنے ہی گھر میں بیٹی جیسی رحمت کو زندہ دفن کر دیتا ہے۔ جب یہ برا ہو جائے تو اس کے برے ہونے کی کوئی حد نہیں، لیکن پھر خدا کی قسم تاریخ کہتی ہے جب یہ اچھا ہوتا ہے نا تو کبھی شہ سوار برق رفتار ہوتا ہے، کبھی انجم شکار ہوتا ہے، کبھی تہذیب کا دیوتا ہوتا ہے، کبھی ارتقاء کا پروردگار ہوتا ہے۔ بلند ہوتے ہوتے اتنا بلند ہو جاتا ہے یہ حضرت انسان کہ وہاں سے آگے وہ منزل آ جاتی ہے اس انسان کی بلندی کی کہ جہاں سے آگے جبرائیل کے پر جلے وہاں سے آگے اس کی نالین جاتی ہے، جہاں سے آگے جبرائیل کے پر جلے وہاں سے آگے اس کی نالین جاتی ہے۔ کبھی حیوان شرمانے لگتے ہیں، کبھی فرشتے سجدہ کرنے لگتے ہیں۔ احسن تقویم اور اسفل سافلین کو انسان دو ناموں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ سمپل سی بات ہے، ایک کو یزید کہتے ہیں، دوسرے کو حسین کہتے ہیں۔